السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے پاس اپ ٹو ڈیٹ نالج ہے. جو علم ہم نے اس وقت حاصل کیا تھا وہ اس وقت اپ ٹو ڈیٹ تھا، لیکن اب وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے. ہم بہت پہلے سنا کرتے تھے کہ علم جو ہے یہ 1000 سال کے بعد ڈبل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سنا کہ نہیں جی یہ تو 5 ہی سال میں ڈبل ہوتا ہے. پھر سنا 1 سال میں ڈبل. اور تو لگتا ہے کہ شاید مہینے میں ڈبل ہو جاتا ہے. ایک بار جب ہم BSc میں پڑھتے تو ہمارے پروفیسر صاحب کوشچن دکھا رہے تھے میتھمیٹکس کا، تو کہیں پہ اس کو لکھنے میں غلطی ہو گئی تو آگے چل کر کوشچن کا آنسر نہیں نکلا. حالانکہ وہ پروفیسر صاحب بہت قابل تھے. کہیں پر ہو گیا تو پھر ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا کہ سر اگر کیلکولیٹر ہوتا تو ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کیلکولیٹر کیا ہوتا. تو ہم نے سر سے کہا سر یہ کیا کہتے ہیں کیلکولیٹر کیا ہے؟ اس نے کہا وہ ایک مشین ہوتی ہے جس سے کوشچن کاٹ کرتے ہیں. باقی بچوں نے کیا سمجھا، لیکن میں نے ابھی تک سوچا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک کوشچن ہے وہ یہ مشین حل کرے گی. آئی ٹاک آف 1968. لیکن اب تو آپ کے پاس یہ ہے، یہ ہمارے پاس ٹوٹل نہیں تھا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو علم ہم نے پڑھا ہے وہ اب کتنا پرانا ہو چکا ہے. دوسری بات میں اس طرح بھی کہوں گا کہ ایز ٹیچر جو ہم نے پڑھایا وہ ہم نے خود نہیں پڑھا. مثال کے طور پر آپ کے پرائمری میں آتا ہے وہ 3 ڈیجیٹل، وہ جیومیٹری میں کچھ آتا ہے وہ ڈبل 3D شیپس، یا سیٹ تھیوری ہے یا پروبیبلٹی بھی ہے. یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں، بعد میں آیا. لیکن آپ لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے جو سبجیکٹس تھے، جو چیپٹر تھے، ان کو کئی گنا آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو محنت زیادہ کرنی ہے جتنی ہمیں کرنی پڑتی. ہمارا وہی زمانہ تھا، آپ کا یہ زمانہ ہے. اب جب ہم دوڑ لگاتے ہیں پیچھے سے سمجھ لیجیے خدا نہ خواستہ کوئی پاگل کتا ہمیں پیچھے آ رہا ہے تو ہم سب بھاگ رہے ہیں. جو آگے چلے گا شاید بچ جائے گا، جو پیچھے رہ گیا تو ہو سکتا ہے اس کو وہ نقصان پہنچائے گا. تو اسی طرح یہ زندگی کی جو دوڑ ہے اس میں آپ جتنا تیز چلیں گے، جتنا سوچ سمجھ کے چلیں گے، جتنا اچھی طرح سمجھ چلیں گے، جتنا ہدایت کے مطابق چلیں گے، اتنا آپ کامیاب ہیں. جتنا آپ کمزوری دکھائیں گے اتنا آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ. ابھی کل میں سن رہا تھا کہ ایک شخص سعودی عربیہ میں اس کو کچھ استھما کی پرابلم تھی، اس کو لیا گیا ہاسپٹل. تو وہاں پر انہوں نے اس کو آکسیجن کے ماسک وغیرہ لگائی اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد اس سے کہا کہ آپ سب ٹھیک ہو گئے ہیں. تو ہسپتال کی طرف سے آپ کو 600 ریال چارج ہو گئے. تو وہ کئی ہزاروں روپے بنتے. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، میں کیا کروں گا. انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں تو ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. اب یہ آکسیجن ہمیں آپ کے جنگلوں سے حاصل ہوتا ہے. ان جنگلوں کی آپ حفاظت نہ کریں گے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ دوڑ لگائیے تو دوڑ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ قدرت نے جو چیز آپ کو دی ہے اس کا فائدہ اٹھائیے. آپ کا یہاں سے نالا گزر رہا ہے. سمجھ لیجئے کہ اگر دنیا میں اتنا پانی ہے، صرف انگلی کے اس برابر، اس ایریا کے برابر اتنا ہی صاف پانی ہے، باقی سارا گندا ہے. اور اس میں بھی جو پانی صاف ہے یہ بھی پولز پر گلیشیئرز کی صورت میں ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دریائے جہلم کا پانی، آپ یہ ندی نالے، جھیل ولر کا پانی، جھیل ڈال کا پانی ہے، یہ تو کتابوں کی حیثیت سے صاف پانی ہے، لیکن وہ اتنا گندا پانی آپ اس میں ہاتھ نہیں دھو سکتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ صاف پانی کتنا رہ گیا آپ کے پاس. اب کوئی اس پانی کی حفاظت نہ کرے تو وہ خدا سے بغاوت کرتا ہے. آپ کی کتابوں میں آپ کے استاد آپ کو بتاتے ہوں گے کہ انوائرمنٹ کو بچاؤ، خدا کی دی ہوئی چیزوں کو بچاؤ.
ہم نہ بچائیں تو سمجھ لیجیے میں نے کتے کی مثال آپ کو دی کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، وہ ہمیں کھائے گا. تو یہ ہے، آپ جتنا اس کا خیال رکھیں گے تو سمجھ لیجیے آپ آگے چل رہے ہیں. ایک اور بات ہے، میرا باپ جنگل میں ٹھیکیداری کرتا تھا. وہ مہینے 2 مہینے کے بعد جب وہ گھر آتا تھا تو میں میدان میں کھیلا کرتا تھا. جب میں سنتا تھا کہ میرا فادر آیا ہے تو میں چپکے سے بیک ڈور سے کھڑکی سے آتا تھا اور کتابیں ہاتھ میں لیتا تھا، اس کو آئیڈیا دیتا تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ خوش ہو جاتا تھا کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے. پڑھنے پڑھانے کی بات ایک طرف، دوسری بات یہ ہے کہ اس فادر کا مجھ پر میں کتنا اس کا احترام کرتا تھا، یا میں کتنا اس سے ڈرتا تھا، یا میں کتنا یہ سوچتا تھا کہ کہیں میرا باپ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں ٹائم ضائع کرتا ہوں. اب آپ لوگ ہیں، آپ نئے زمانے میں آئے ہیں، آپ موبائل کے زمانے میں آئے ہیں، انٹرنیٹ میں آئے ہیں، ٹی وی میں آئے ہیں. آپ کے پاس وقت ضائع کرنے کے زیادہ مواقع ہیں. آپ وقت ضائع کریں گے، سمجھ لیجئے آپ زندگی کی دوڑ میں پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ پیچھے پاگل کتا ہے، وہ کاٹے گا. آپ والدین کی طرف توجہ نہیں دیں گے، آپ استادوں کی نصیحت پر عمل نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے آپ زندگی کی دوڑ میں پیچھے ہو جاتے ہیں. سمجھ لیجئے میں چل رہا ہوں. تو میرے یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سر اس راستے سے مت جائیے، وہاں پر آگے پل ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، آپ یہاں سے جائیے. میں کہتا ہوں سڑک اتنی بڑی چوڑی ہے، کیا اس چوڑی سڑک پر یہ پل ہے، یہ کہاں چلنے کے لائق نہیں ہوگا. یہ جھوٹ کہتا ہے. اب اگر میں چلا گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ پانی بہت ہے اور پل بھی ٹوٹا ہوا ہے. سر کوئی آئے تو آرام سے انہیں آنے دیجیے بچوں کو. لیکن تو اس نے مجھے کہا کہ یہاں سے پل ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، آپ یہاں سے جائے 2-3 کلومیٹر زیادہ چلنا پڑے گا، لیکن آپ کا راستہ ٹھیک ہے. میں نہیں مانتا ہوں اس کا. میں کہتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے. تو میں جب آگے جاتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں پل ٹوٹا ہوا ہے. تو پھر مجھے واپس آنا پڑتا ہے، ٹائم بھی ضائع ہو گیا، وقت بھی لگ گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہی بات ہے کہ اگر اس وقت ہم استاد کی بات نہ مانیں، والدین کی بات نہ مانیں، تو آگے چل کر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا. کاش ہم نے اس وقت اپنے اساتذہ کا مان لیا ہوتا، کاش ہم نے اپنے والدین کا سن لیا ہوتا، تو ہمارا ٹائم اتنا ضائع نہیں ہو جاتا. جن دنوں میں پڑھتا تھا، جس طرح آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نیٹ یا JEE وغیرہ وہ جو امتحان دیتے ہیں وہ کلاس 12 کے بعد دیتے ہیں. لیکن جب ہم پڑھا کرتے تھے ان دنوں کلاس 11 کے بعد ایسا یہ ٹریننگ کے لیے جانا پڑتا تھا. کلاس 11 کے بعد 1 سال بچ جاتا تھا. اس کے بعد کالج میں 3 سال دینی پڑتی تھی. لیکن آج کیا ہے، آج ایک تو 12 کے بعد دینا پڑتا ہے اور پھر کالج کے الگ سر کتنے یہ ہوتے ہیں 3 یا 4 3. تو اس کا مطلب ہے کہ 3-4 سال آپ کو BSc کے ہمارے مقابلے میں 1 یا 2 سال زیادہ دینے پڑتے ہیں. اور پھر MSc میں بھی ٹائم زیادہ ہوتا ہے، PhD میں بھی زیادہ تھا. تو زندگی جتنی ہے اس میں آپ کو پڑھنے میں ہی زیادہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. کیونکہ جو کلاس ہم نے فرض کیجئے 20 سال میں کیا وہ آپ کو 25 سال میں طے کرنا پڑتا ہے. اب اتنا زیادہ وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو آپ سمجھ لیجئے آپ زندگی کی دوڑ میں کتنا پیچھے رہ جاتے ہیں. میں ایک اور بات بتاؤں گا. جب میں پڑھتا تھا تو مجھے پتہ نہیں مجھے کیسے آئیڈیا آیا کہ میں KS کی تیاری کروں. تو میں کتابیں پڑھتا تھا وغیرہ ایسے ویسے، خود بھی پتہ لگتا تھا مجھے کہ میں شاید وقت ضائع کر رہا ہوں. یہ کیا ہے جس سے میں کہتا تھا ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ KS کیا ہوتا ہے. اور پھر میں بدقسمتی ہو گئی کہ 2 بار 3 بار فارم بھر کے مجھے امتحان دینے کا موقع نہیں ملا. کیونکہ ایک بار تو گرینڈ فادر بیمار تھے اور دوسری بار بھی کچھ ہوا، تیسری بار میری ڈیوٹی کہیں گریز میں تھی تو میں امتحان میں شامل نہ ہو سکا. آئی کوڈنٹ ڈو دس. لیکن آج تو آپ سب اویئر ہیں. ان دنوں پیرنٹس بھی اویئر نہیں تھے KS کیا ہوتا ہے. ان دنوں ٹیچرز بھی زیادہ اویئر نہیں ہوتے تھے، اسٹوڈنٹس بھی اویئر نہیں تھے. آج تو آپ اویئر ہیں کہ یہ نیٹ کیا ہے، آگے چلنا ہے، پرسنٹیج کیا ہے وغیرہ وغیرہ.
تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جو اس کی طرف توجہ نہ دے وہ یہ سمجھے کہ وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے چلا جاتا ہے، پیچھے کاٹنے والا کتا ہے، وہ یہ کاٹے گا، یہ کھائے گا۔ اب ایک اور بات میں آپ سے بتاؤں گا،